الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان باعمل مسلمان پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھتے رہے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے. بہت بڑا عمل ہے جس کو آج مسلمانوں نے کیا ہے. اس کے متعلق پہلے بھی احادیث آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جب کوئی بندہ ایمان کی حالت کے اندر ثواب کے لالچ میں رمضان کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.
اب رمضان جو ہی مکمل ہوا، شوال کی پہلی تاریخ آئی، تو مسلمانوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک دن کا انتخاب کیا گیا جس کو عید اور خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی شاید پیدا ہوتا ہوگا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد فوراً عید کو کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ بھی تو سوال ذہنوں میں کبھی ابھرتا ہوگا۔ بھئی عید فوراً رمضان کے بعد کیوں آئی ہے؟ جیسے عید الاضحیٰ سے پہلے روزے نہیں ہیں اور وہ ایک 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی تو عید ہے، لیکن یہ عید رمضان کے فوراً بعد اگلے دن کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، اب وہ ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح روزہ تراویح کرنے والے لوگوں کے لیے بھی کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ تم مومن اور مسلمان کے لیے اس سے اور بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اعمال نامے میں گناہ موجود نہ ہو۔ اسی لیے رمضان کے فوراً بعد عید کو رکھا گیا کہ جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب وہ اس لائق ہو گئے کہ وہ خوشی منائیں، اور اس خوشی کے لیے اللہ نے خود دن منتخب کر دیا کہ جو ہی رمضان ختم ہو تو تم خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خوشی اور عید کا دن منانا، اس کے مستحق وہی افراد ہیں جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کیا ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے جنہوں نے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا، تراویح کا پتہ ہی نہیں، اسی طرح گناہوں میں مگن رہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ عید نہیں ہے، عید کا پیغام اور خوشی کا پیغام نہیں ہے۔ خوشی کا پیغام صرف ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب پتہ چل گیا بھئی رمضان کے بعد فوراً عید کیوں آتی ہے۔ دوسری بات، ابھی میں نے قرآن کی جو آیت کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے خطبے میں، اللہ فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ توفیق دیتا ہے تو تب میں کچھ کام کرتا ہوں۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اللہ دے تو تب کرتا ہوں، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت میرا اللہ مجھے دے تو تب بچ سکتا ہوں۔ اپنی طاقت کے ذریعے میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اپنی طاقت کے ذریعے میں کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہم نے یہ جو رمضان کے روزے رکھے اپنے کمال سے نہیں، رب کی توفیق سے رکھے۔ ہم نے یہ جو تراویح میں قرآن سنا پڑا اپنی طاقت سے نہیں، رب کی توفیق سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق کے مطابق کوئی عمل کر لے، کوئی نیکی کر لے، تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ حق اس کو حاصل ہے کہ وہ اب خوشی منائے۔ اور مسلمانوں کی خوشی
دھمال مار کے نہیں ہوتی. مسلمانوں کی خوشیاں ناچ گانے اور میوزک سے نہیں ہوتی. مسلمانوں کی خوشیاں زنا کے اڈے چلا کر بازار گرم کر کے نہیں ہوتی. مسلمانوں کی خوشیاں عیاشیاں اور مستیاں کرتے ہوئے نہیں ہوتی. شریعت نے اس بات کا بھی درس دیا ہے، خبردار تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم اللہ والے ہو، تم رسول کے غلام ہو. تمہاری خوشی کا طریقہ پوری دنیا کے لوگوں سے منفرد ہوگا، اور وہ خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تم پر 5 نمازیں لازم تھیں. جس دن تمہاری خوشی کا دن آیا اس دن اللہ نے تمہارے لیے 6 نمازیں لازم کر دی. سمجھ آئی گل نہیں؟ یہ میں عید کے موضوع پر آپ کو سمجھا رہا ہوں. عید کیوں ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں، سمجھو ذرا. اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھو مسلمان کی خوشی کس انداز سے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. اب صحابہ کا بڑا لشکر ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے. خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اسی علاقے میں جا رہے ہیں، اسی بستی میں جا رہے ہیں جس بستی سے نکالا گیا تھا، جس بستی میں گالیاں دی گئی تھی، جس بستی میں زخمی کیا گیا تھا، جس علاقے میں صحابہ کو کوئلوں پر لٹایا گیا تھا، جس بستی میں سمیرہ اور سمیہ اور زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو شہید کیا گیا تھا، اس بستی کے اندر جس کے اندر عثمان کو ستایا گیا، بلال کو ستایا گیا، خبیب کو ستایا گیا، صحابہ اکرام کو ستایا گیا، آج وہی علاقہ فتح ہو گیا. صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی علاقے کو اپنا کنٹرول میں لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے اندر اپنا جھنڈا گاڑنے کے لیے، کامیابی کا علم بلند کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن کچھ صحابہ کے دلوں میں آیا، توجہ سے میرے بھائی، کچھ صحابہ کے دلوں میں آیا کہ آج وہ دن آ گیا، ہم اپنے سابقہ جتنے بھی تکالیفیں اٹھا چکے ان کا بدلہ اتاریں گے. جن کو یتیم کیا گیا تھا، جن کے بچوں کو، ان کو پھر مار دیں گے. جن کی عورتوں کو بیوہ کیا گیا تھا اس کے بدلے میں بیوہ کی جائیں گی. یعنی وہ صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں، آج ہم نے بدلہ لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کان مبارک تک آواز پہنچی. کس چیز کی؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج بدلے کا دن ہے، آج سب کا جتنی بھی زیادتی ہے اس کے بدلے میں ان کو جواب دینے کا دن ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک آواز پہنچی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اے میرے صحابہ، الیوم یوم الملحمہ نہ کہو بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ. آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معافی پانے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. صحابہ کو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی کے موقع پر اپنے رب کی رضا والا کام کرتا ہے.
اپنے رب کی رضا والا کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کعبۃ اللہ شریف اور مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرتے ہیں صحابہ کرام۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سوار تھے، توجہ ذرا، اب یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ فاتح بن کے آ رہے ہیں، غالب بن کے آ رہے ہیں اور کامیاب ہو کے آ رہے ہیں، لیکن پوزیشن کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ جھکایا ہوا ہے، بالکل ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، جب اسے کوئی راحت ملتی ہے، تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو میں نے عرض کیا مومن کی خوشی منانے کا طریقہ اللہ نے یہ اشارہ کر دیا عید والے دن، او لوگوں پہلے جو تم 5 نمازیں پڑھتے ہو، لیکن جب تمہاری خوشی کا دن آ گیا، جب تمہاری راحت اور مسرت کا دن آ گیا، تو لوگوں اللہ پاک فرما رہے ہیں آج تم نے 5 نہیں 6 نمازیں پڑھ کے دنیا کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کو جب خوشی ملتی ہے وہ اللہ کے سامنے اور زیادہ جھک جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کیجیے؟ اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جب تم کوئی نیکی کا کام کر لو، اللہ توفیق دے اور بندہ نیکی کر لے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا اپنی طاقت سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، گناہ سے اپنی طاقت سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی نیکی کا کام کر لو اس کے بعد تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ نیکی کرنے کے بعد تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سے اللہ کے نبی نے سمجھایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام انہوں نے نیکی کا کام کیا۔ کون سی نیکی کا؟ فرمایا یرفعو، انہوں نے کعبۃ اللہ کو بلندی دی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، مستری والا کی تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اللہ کا سب سے بڑا گھر تعمیر کیا، لیکن تعمیر کرنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ بندے کو بندہ ہی نہ سمجھیں اور میں تو بڑا ہی نیک بندہ ہوں، میں نے تو کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا ہے۔ جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صرف مسجد میں آئے وہی مسلمان ہے، باقی سارے ایویں نے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں نہیں کیا، بلکہ کیا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ نیکی کے کام کی طاقت تو نے مجھے دی ہے، اس کام کی توفیق تو نے مجھے عطا کی ہے، اللہ اب میرا سوال یہ ہے تقبل منا،
اللہ جیسے تو نے توفیق دی ہے اللہ اسی طرح تو یہ قبول بھی فرما۔ تو ہمیں کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، یا 29 دن یا 30 دن اب تراویح پڑھ لی یا روزے رکھ لیے، اب چاند رات آ گئی، اب عیاشیاں مستیاں بندہ کرتا پھرے، یا اب عید آ گئی، اب تو مزے ہی مزے ہیں، کوئی لگام نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے نہ تم تو مسلمان ہو، تم تو اللہ کے غلام ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو، تمہارے لیے خوشی کا طریقہ وہی ہے جو میرے ابراہیم کی خوشی کا طریقہ تھا کہ جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو اللہ کے سامنے اور جھک گئے۔ آج میں نے اور آپ نے روزے اور تراویح والا عمل کیا تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے سامنے اور جھک جائیں۔ ایک اور اہم بات، 11 مہینے شریعت کہتی ہے حرام کے قریب نہیں جانا، سمجھ آئی؟ 11 مہینے کب سے؟ عید والا مہینہ شوال، ذیقعد، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ 11 مہینے۔ آخر رمضان 12واں مہینہ آ جاتا ہے۔ فرمایا 11 مہینے شریعت کہتی ہے تم نے حرام کے قریب نہیں جانا، اور جب 12واں مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان کا، شریعت کہتی ہے روزے کی حالت میں تم نے حلال کے قریب نہیں جانا۔ اس کی کیا وجہ؟ حلال ہے نا، کھانا پینا تو ہے، تو حلال ہے، بیوی کے پاس جانا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں حلال، لیکن شریعت کہتی ہے جب روزے کی حالت میں ہو وہ ان حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ شریعت یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس مہینے کے اندر تم پریکٹس کر لو، ایکسرسائز کر لو، تمہیں تجربہ ہو جانا چاہیے، تمہاری عادت بن جانی چاہیے کہ جیسے میرے اللہ نے رمضان کے اندر ان حلال چیزوں سے منع کیا اور روزے کی حالت میں میں ان حلال کے قریب نہیں گیا، سمجھ آئی بات کی؟ جیسے رمضان کے اندر اللہ نے مجھے ان حلال چیزوں سے منع کیا اور میں ان کے قریب نہیں گیا، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں رب نے مجھے حرام چیزوں سے منع کیا، میں نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مسلمان کی خوشی کا طریقہ، مسلمان کی عید کا طریقہ میرے بھائی وہی ہے جو شریعت نے آپ کو بتلایا، میں نے ذکر کر دیا۔ انسان اللہ کے سامنے اور جھک جائے، ویسے تو 5 نمازیں، لیکن 6ٹھی نماز عید والے دن اس لیے مختص کی گئی کہ او دنیا والوں، مسلمان کا حق یہ ہے کہ خوشی آئے تو اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اس لیے آپ سارے ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو اب اللہ نے اور رسول اللہ نے جو طریقہ سکھلایا ہے اس کے مطابق خوشی منانی ہے۔ عیاشیاں، مستیاں، بدماشیاں، زنا، شراب، سب کچھ، یہ میوزک، یہ گناہ کے کام جتنے بھی ہیں، یہ بھئی عید والے دن کوئی حلال ہو جاتے ہیں؟ نہیں، عید والے دن بھی حرام ہوتے ہیں، بلکہ اس دن تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تازہ تازہ رمضان گزار کر ہم نے اپنے اعمال نامے میں سے گناہ مٹوائے ہیں، صاف ستھرے اور پاک ہو کر آج ہم عید والے دن آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اور احتیاط کریں تاکہ ہمارے اعمال نامے میں گناہ نہ لکھا جائے۔ وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد سائی کی، صفا مروہ کی سائی کے بعد ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا حجام کے پاس، نائی والی دکان پہ، شیو کرانے کے لیے۔ تو
ابھی وہ اس نے اوپر وہ صابن وغیرہ یا لوشن جو لگایا ہوا تھا، نائی نے حجام نے لگایا ہوا تھا، ایک بندہ حاجی گزر رہا تھا، پاکستانی تھا وہ بھی، اس نے جو ہی دیکھا نا اسے تو وہ فوراً بھاگا اور آ کر وہ جو بیٹھا ہوا تھا بندہ اس کے پاؤں میں پڑ گیا، اس کے پاؤں پکڑ لیے، بھائی کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے ابھی طواف کر کے تو نے اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے صاف کرایا ہے، اللہ کا واسطہ ہے یہ گناہ اپنے اعمال نامے میں نہ لکھوا۔ حقیقت ہے اس کے دل کی طرف تھی نا جس نے کہا، تو اب اللہ نے اس کا اثر ایسا کیا کہ وہ فوراً ادھر سے اس نے ٹاول اور تولیہ اٹھایا، منہ صاف کر کے کہا لو حاجی صاحب آئندہ کے بعد اس پر کوئی اس طرح بلیڈ کینچی نہیں چلے گی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے ابھی ابھی اپنا اعمال نامہ صاف کرایا ہے روزے تراویح کر کے، اللہ سے معافیاں مانگ مانگ کے، تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائی کہ ہم آج کے دن یا آج کے بعد جتنے بھی ایام ہیں ہمارے اعمال نامے کے اندر کوئی گناہ نہ لکھا جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ یہی عید ہوتی ہے، یہی عید ہوتی ہے۔ آج ساتھی لیٹ ہے، دوبارہ وہ بات کر دوں جو ابتدا میں نے عرض کی، رمضان کے فوراً بعد عید کا دن کیوں رکھا گیا؟ جو ہی رمضان مکمل ہوتا ہے اگلے دن عید آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا مہینہ انسان اللہ سے معافیاں مانگ 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 کے اپنے اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کراتا ہے۔ جب گناہوں سے انسان کا اعمال نامہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے، شریعت کہتی ہے جب انسان کا اعمال نامہ گناہوں سے دھل جائے، پاک ہو جائے، اب انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشی منائے، وہ خوشی منائے، اور شریعت نے وہ دن دیا ہے کہ آج تم خوشی مناؤ، یہ تمہارے لیے دن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بہرحال تو لمبی اب بات نہیں، بات لیٹ تھوڑی سی اسی لیے کہ ساتھی زیادہ جمع ہو جائیں، مختصر کہ آج عید ہے اور ہم نے چھٹی نماز پڑھنی ہے، 5 تو ویسے فرض ہیں، آج چھٹی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ عید واجب جو عید ہے اس کا طریقہ کار آپ کو آتا ہی ہوگا، آتا ہے جی آپ کو طریقہ؟ چلو سمجھا دیں جی، چلو ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھی میں سمجھاتا ضرور کیونکہ اکثر ساتھیوں کو بھول جاتا ہے، مولویوں نے بھولا ہوا ہوتا ہے، سال بعد 2 دفعہ پڑھنی پڑتی ہے۔ 2 رکعت عید الفطر واجب، کیا ہے جی؟ 2 رکعت عید الفطر واجب، 6 تکبیر زائد، یہ اضافی جملے ہیں جو عام نماز میں نہیں ہوتے۔ کیا ہے جی؟ 2 رکعت عید الفطر واجب، ساتھ 6 تکبیر زائد، پیچھے اس امام کے منہ کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گئی نیت۔ اب سب سے پہلے ذرا توجہ کرو، کوئی انجے کی کلوتا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑی کلوتا ہے، کوئی بدی کلوتا ہے، سارے سمجھ لو ذرا تھوڑا سا، تاکہ نماز جو پڑھنے آپ آئے ہیں وہ تو آپ کا فائدہ تو ہو، آپ کی ادا تو ہو شریعت کے مطابق تو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ تو نماز کا اپنا حصہ ہے۔ اب زائد تکبیریں میں جو 6 کہی تھی نیت کے اندر، ان میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کرنی ہے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، 6 تکبیریں جو زائد تھیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری میں۔ تو اب سب سے پہلے کیا کیا؟ تکبیر تحریمہ، نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد پھر تکبیر کہنی ہے، جو زائد تکبیریں ہیں 3 وہ کہنی ہے۔ کیسے کہنی ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر تلاوت ہوگی، سورت میں لائی جائے گی، رکوع سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد تلاوت ہوگی اور سورت میں لائی جائے گی سورہ فاتحہ کے بعد، پھر وہ 3 تکبیریں جو باقی ہیں، 3 تو کہہ دی ہیں نا پہلی رکعت میں، اب 3 باقی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، یہ 3 ہو گئے پوری۔ اب چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ طریقہ ہے نماز کا، باقی تو عام نماز کی طرح نماز ہی ہے۔ دوبارہ بتا دوں، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب سلام پھیرا جائے گا
تو یہ خطبہ یہ بھی بڑا اہم ہے، تو سننا چاہیے۔ خطبہ سننے کے بعد ساتھی کوشش کریں، مسجد میں یہ جو ملتے ہیں نا، اس سے باتیں اور شور ہونا شروع ہو جاتا ہے مسجدوں میں، جس سے مسجدوں کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی سنت تو نہیں ہے نا ملنا، یہ تو ایک رواج ہے۔ تو رواج مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، رواج باہر ہونا چاہیے، مسجد میں تو سنت ہونی چاہیے، ہے نا؟ ایسا حق ہے نا؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں رواج نہیں سنت، تو لہٰذا یہ ملنے کا جو رواج ہے، اس رواج کو اگر پورا کرنا بھی ہے تو ساتھی کوشش کریں مسجد کا احترام کرتے ہوئے باہر جا کر ایک بہنوں گھنٹہ جفیاں پاؤ، کوئی منع نہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ صفیں سیدھی کریں اور نیت بھی کر لیں۔